والکرم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عورت کا خالو یا نابالغ بھائی کے ساتھ سفر کرنا۔ پورا سوال یہ ہے، ایک صاحب کہتے ہیں کہ کیا بالغہ عورت اپنے بالغ بھائی جس کی عمر 10 سال ہے، نابالغ بھائی جس کی عمر 10 سال ہے اور وہ سمجھدار بھی ہے، اس کے ساتھ سفر شرعی کر سکتی ہے؟ کیا عورت اپنے خالو کے ساتھ سفر شرعی کر سکتی ہے جبکہ خالو سے مزید کوئی نسبی یا رضاعی رشتہ نہ ہو؟ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کا بھائی ہے نابالغ جس کی عمر 10 سال ہے، سمجھدار ہے، 10 سال کا بچہ سمجھدار ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ سفر میں کہیں جا سکتی ہے یا نہیں؟ ایسے ہی خالو ہے، اس سے کوئی نسبی رشتہ اس کا نہیں ہے، بس یہی ہے کہ خالہ کا شوہر ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے جس سے وہ اس کی محرم ہو جائے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسے خالو کے ساتھ وہ سفر کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے؟ اچھا، سفر کہیں کا بھی ہو، چاہے وہ سفر یہاں سے 92 کلومیٹر تک گھر جانے کا ہو، یا ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کا ہو، یا پھر جو ہے عمرے کے لیے جائے، حج کے لیے جائے، کہیں کا بھی سفر ہو، تو ایسی صورت میں کیا حکم شرعی ہے؟ جواب اس کا سیدھا سا ہے، شریعت مطہرہ کے اصولوں کی روشنی میں عورت کے لیے 3 دن یعنی 92 کلومیٹر کی راہ کے سفر میں، 3 دن کا مطلب کم سے کم 92 کلومیٹر، سمجھ رہے ہیں؟ شوہر یا عاقل بالغ یا کم از کم مراہق، مراہق کا مطلب ہوتا ہے قریب البلوغ، وہ بچہ جو بالکل بالغ ہونے ہی والا ہے، جیسے کہ تقریباً 15 سال کی عمر میں لڑکا بالغ ہو جاتا ہے، شرعی اعتبار سے 15 سال عمر ہو گئی تو اب بالغ شمار کیا جائے گا، اب 14 سال کا ہے یا 14.5 سال کا ہے، تو یہ قریب البلوغ ہے کہ 2 4 6 مہینے میں 1 سال میں اب جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، بالغ ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو مراہق یہ ہوا، تو قریب البلوغ محرم قابل اعتماد غیر فاسق کا ساتھ ہونا ضروری ہے، یا تو شوہر ہو یا کوئی محرم ہو۔ محرم میں اس کا سگا بھائی ہے، باپ ہے، سگا ماموں ہے، سگا چچا ہے، سیدھی سی بات تو یہ ہے جس سے اس کا نکاح کبھی بھی جائز نہ ہو، جس سے اس کے ساتھ نکاح کرنا کبھی جائز ہی نہ ہو تو وہ اس کا محرم کہلائے گا۔ اب اگر اسی میں اس کا بھائی ہے مگر 15 سال کا تو نہیں ہے، بالغ ابھی نہیں ہے، مگر مراہق یعنی کہ بالغ ہونے والا ہے، تو ایسا اگر لڑکا کوئی ہے قابل اعتماد ہے، غیر فاسق ہے، تو اس کے ساتھ سفر وہ کر سکتی ہے، اور اگر ایسا کوئی نہیں ہے تو اس کے بغیر سفر کرنا ناجائز و حرام و سخت گناہ ہے۔ لہذا صورت مسئولہ میں یعنی جو چیز پوچھی گئی ہے اس صورت میں اس عورت کا اپنے 10 سالہ بھائی کے ساتھ سفر شرعی کرنا ناجائز ہے کہ یہ قریب البلوغ نہیں ہے، ابھی تو 4 سال پڑے ہوئے ہیں اس کے لیے، 5 سال بلکہ، ابھی تو 10 سال کا ہوا ہے، تو یہ قریب البلوغ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ 10 سالہ بچہ نابالغ ہے، مراہق بھی نہیں، کہ مراہق کے لیے علماء کرام نے 12 سال عمر بیان فرمائی ہے، یعنی کم از کم 12 سال کا ہو تو اسے قریب البلوغ کہا جائے گا، 12 کا ہو، 13 کا ہو، 14 کا ہو، 14.5 کا ہو، تو یہ اتنی عمر جو ہے کیا ہے، قریب البلوغ کہلائے گی۔ شرعی اعتبار سے علماء نے ہمارے جو بیان کیا کتابوں میں وہ یہی عمر ہے کہ کم از کم وہ 12 سال کا ہو۔ اب 12 سال کیوں؟ اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ لڑکا جو ہے 12 سے 15 کی عمر میں کبھی بھی بالغ ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ میں نے جیسے کہا 14.5، تو وہ تو انتہائی عمر ہے اس کی بالغ ہونے کی، یعنی 15 میں تو بالغ ہونا ہی ہونا ہے اسے۔ اب 12 سے 15 سال میں کبھی بھی بالغ ہو سکتا ہے، تو 12 سال کا ہے، ہو سکتا ہے وہ 6 مہینے کے بعد بالغ ہو جائے، ہو سکتا ہے سال بھر کے بعد بالغ ہو جائے، سمجھ رہے ہیں؟ تو قریب البلوغ جو بچہ کہلائے گا مراہق، وہ کم از کم 12 سال کا ہونا چاہیے۔ اب سب کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو وہ اپنے محرم کے ساتھ جائے جو بالغ ہو، سمجھ رہے ہیں، یا شوہر کے ساتھ جائے، اور اگر محرم بالغ نہیں ہے، نابالغ ہے، مگر وہ قریب البلوغ ہے یعنی کم از کم اس کی عمر جو ہے 12 سال ہے، تو پھر اس کے ساتھ بھی وہ سفر شرعی کر سکتی ہے۔ محرم میں بھی ایک قید ہے، غیر فاسق ہو، یعنی اس کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ
بددیانتی نہیں کرتا ہے، بدنیت نہیں ہے، برا نہیں ہے، لچا لفنگا نہیں ہے. سیدھی سی بات تو یہ ہے، کیونکہ بہت سے محرم بھی تو ایسے ہو سکتے ہیں کہ ان کی بدنگاہی کرتے ہوں، نیت خراب کر لیں اور بدفعلی کر بیٹھے، تو اس سے بھی شریعت نے بچایا. اس لیے جس پہ اعتماد ہو محارم میں سے، جس کے بارے میں پتہ ہو بھی یہ سیدھا سچا آدمی ہے، تو اس کے ساتھ وہ سفر کر سکتی ہے. اور اگر کوئی نابالغ ہے یا محرم نہیں ہے تو پھر اس کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہوگا. شریعت مطہرہ میں خالو کا حکم مثل اجنبی ہے. اجنبی کا مطلب، اجنبی ہمارے معاشرے میں اسے سمجھا جاتا ہے جس سے جان پہچان نہ ہو، اسی کے تو کہتے ہیں اجنبی آدمی ہے. مگر عورت کے لیے جو اجنبی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس سے اس کا نکاح جائز نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ جو یہاں پہ کہا گیا مثل اجنبی ہے خالو بھی، تو اس اجنبی سے مراد کیا ہے کہ اس سے اس کا نکاح جائز ہے، لہذا اب اس کے ساتھ بھی وہ سفر نہیں کر سکتی ہے. یہ دوسری صورت ہے کہ اس کی خالہ جب تک اس کے نکاح میں ہے تب تک نکاح نہیں ہوگا، مگر خالہ کا انتقال ہو گیا یا اسے طلاق دے دی تب تو اس کے لیے وہ حلال ہے، اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے. لہذا اگر ایسا کوئی شخص ہے تو اس کے ساتھ بھی وہ سفر نہیں کر سکتی ہے. اگر کرے گی تو گناہ گار ہوگی. ہمارے معاشرے میں نئی نئی چیزیں پیدا ہوتی رہتی ہیں، آئے دن کبھی کچھ کبھی کچھ. اب ایک یہ فیشن سا بنتا جا رہا ہے کہ انہیں عمرہ کرنا ہے، حج کرنا ہے تو جو ملے گا اس کے ساتھ چلے جائیں گے. بھئی عمرہ کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، حج کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے. اب آپ ایک غلط کام اور حرام کام کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے جا رہے ہیں، تو اللہ کی رضا حاصل کیسے ہوگی؟ بھئی اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ کام بھی تو کیجئے جس سے اللہ راضی ہو. آپ تو اس کی شروعات ہی حرام کام سے کر رہے ہیں، تو اللہ کی رضا ایسے حاصل نہیں ہوگی. لہذا جب کوئی محرم مل جائے یا شوہر ساتھ میں ہو تبھی سفر کریں، یا پھر حج کے لیے عمرے کے لیے جائیں. اور اگر ایسے کسی شخص کا انتظام نہیں ہے تو ایسے عورت پہ تو حج فرض ہی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ استطاعت کی قید ہے. من استطاع الیہ سبیلا، جس کو وہاں تک جانے کی استطاعت ہو، تو اس میں یہ بھی تو شامل ہے کہ کوئی محرم بھی اس کے ساتھ جانے والا ہو. اگر محرم نہیں ہے تو حج فرض نہیں ہوگا اس پہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسی صورت میں وہ اگر غیر محرم کے ساتھ جاتی ہے تو یہ دوسری صورت ہے کہ حج کا فریضہ ادا کر لے گی تو حج ہو جائے گا، البتہ وہ گناہ گار ضرور ہوگی کہ آنے جانے میں جو غیر محرم کا ساتھ اس نے دیا ہے یا غیر محرم کو ساتھ لے کے گئی ہے اتنی دیر تک وہ گناہ میں مبتلا رہی. لہذا اگر جانا ہے تو محرم کے ساتھ یا شوہر کے ساتھ جائیں، یا پھر ایسا انتظام نہیں ہے تو صبر کریں، اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار کوئی وسیلہ کوئی ذریعہ بنا دے، کوئی محرم کا انتظام ہو جائے تو آپ تشریف لے جائیں. اور یہاں کہیں بھی جانا ہے تب بھی اس بات کا خیال کیا جائے کہ محارم کے ساتھ ہی سفر کریں، بغیر محرم کے سفر نہیں کرنا چاہیے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.